میں دریا خان کے لیے میرے ذہن میں ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک THQ بڑا THQ یونیورسٹی کیمپس ہم دریا خان میں لے کے کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسی مارکیٹ بنائی جائے جس کی وجہ سے یہ کم از کم ہمارا یہ ریڈی سسٹم جو ہے یہ شاید ایک میگا پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بنوا رہا ہوں کہ دریا خان کے پورے گرد ایک راؤنڈ میں رنگ روڈ بنے گی. دریا خان سٹی کو بیڈلی ایک رنگ روڈ کی ضرورت ہے. دریا خان سٹی کو کم از کم 300 بیڈز کا THQ چاہیے. دریا خان سٹی کو مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل ہے. سٹی کو ایک اچھی 2-3 مارکیٹس ایسی چاہیے جس سے تھوڑا سا رش اس ایک ہی روڈ کے اوپر جو رش ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نیرا دریا خان کی اسکرین کے ساتھ آپ کی میزبان ہنا ناز ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج میرا دریا خان کی ٹیم موجود ہے MP عرفان اللہ خان نیازی صاحب کے پاس. ہم نے جیسے کہ آپ کو پہلے دکھایا ہم نے بات کی عوام سے لیے عوام کے پوائنٹ آف ویو. آج انہی کنفیوژنز انہی چیزوں کو کلیئر کرنے کے لیے میرا دریا خان کی ٹیم MP عرفان اللہ خان نیازی صاحب کے پاس آئی ہے. بات کریں گے ان سے اور جانیں گے تمام تر معاملات کے بارے میں. اس ٹائم ہمارے ساتھ MP عرفان اللہ خان نیازی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ دریا خان PP90 کو یہ کس لحاظ سے دیکھتے ہیں, اب تک ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی ورک ہے وہ کس حد تک ہو چکا ہے, ان کے مائنڈ میں کون کون سے ایسے ایشوز ہیں جن کو یہ فرسٹ پریورٹی دیتے ہیں سالو کروانے کے لیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا شکر ہے, آپ سنائیں. الحمدللہ. سر پہلے تو تھوڑے سی لیٹ ہو گئے لیکن مبارکباد پیش کریں گے. ہماری لاسٹ ٹائم جب ملاقات ہوئی تھی آئی تھنک اس ٹائم الیکشنز نہیں ہوئے تھے, اس الیکشن نہیں ہوئے تھے, تو مبارکباد بھی آپ کو پیش کریں گے. اس کے علاوہ سر یہ بتائیں گے کہ ابھی تک 5 مہینے کا ایک عرصہ گزر چکا ہے, آپ یہ بتائیں کہ اس ٹائم میں آپ نے کیا کچھ دیکھا ہے یا آپ کو کس حد تک لگتا ہے کہ آپ نے اپنے ٹارگیٹس کو اچیو کر لیا؟ دیکھیں جی 5 مہینے تو کچھ بھی نہیں ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا الیکشن ہوا ایک تو انفارچونیٹلی اس کے بجٹ کے بعد ہوا. بجٹ 6ویں مہینے میں بنتا ہے, 7ویں مہینے میں ہمارا الیکشن ہوا. ٹھیک ہے نا جی. تو اس میں یہ ہے کہ ایک تو اس حوالے سے ہمیں تھوڑے سے پرابلمز ہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ کو بھی اکانومی کا تدارک ہے. اکانومی اس وقت پاکستان میں بڑے برے حالات ہیں. روز آپ اخباروں میں خبروں میں سنتے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے, ملک کے پاس پیسہ نہیں ہے, فورن ایکسچینج نہیں ہے, کرنسیز نہیں ہے, برے حالات ہیں. تو اس حوالے سے ہمیں بڑے مسائل ہیں کہ ہمیں فنڈز ابھی تک نہیں مل رہے. ٹھیک ہے. تھوڑے بہت فنڈز ملے جو یہاں پہ ڈسٹرکٹ کونسل میں پڑے ہوئے تھے. ڈسٹرکٹ کونسل کے فنڈز کی وجہ سے ہم نے تھوڑا سا لوگوں کو, یہ میرے خیال میں پینٹ ہے, پینٹ بھی نہیں ہے, آٹے میں نمک کے برابر ہے وہ فنڈ. کیونکہ یہاں پہ تو جو بگاڑ ہے جو آج تھوڑا بہت ہوتا رہتا, تو میرا خیال میں کہ ہمیں اتنی ضرورت محسوس نہ ہوتی. لیکن چونکہ تھوڑا بہت بھی نہیں ہوا اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارا کام کرنے والا ہے یہاں پہ, اس کے لیے بہت سارے پیسے چاہیے, اس کے لیے وقت بھی درکار ہے. اب یہ اسمبلی کا بھی نہیں پتہ کب تک چلتی ہے, کہاں تک چلتی ہے اور کیا حالات بنتے ہیں. لیکن انشاءاللہ میرا مائنڈ بڑا کلیئر ہے اور میں میرے ٹارگٹس ہیں دریا خان شہر کے لیے, دریا خان کی تحصیل کے لیے. میں نے ہمیشہ ایک بات کہی ہے کہ میری سب سے بڑی میری ترجیحات میں 2 ہیں سب سے زیادہ. ایک تعلیم ہے, دوسرا صحت ہے. کہ میں اپنے علاقے کے اپنی تحصیل کے لوگوں کو مہیا کر سکوں اپنا تعلیم کا وہ معیار جو کہ ان کو کسی بھی بڑے شہر میں ملتا ہو, اور اس کے علاوہ صحت کا وہ معیار کہ ان کو بار باہر نہ جانے. جیسے یہاں سے ہمارے ملتان جاتے ہیں, ڈیرہ اسماعیل خان جاتے ہیں. تو میرا سب سے بڑا دیکھیں جی میں دریا خان کے لیے میرے ذہن میں ہے کہ ہم انشاءاللہ ایک THQ بڑا THQ بنائیں گے, اور اس کے لیے میرے ذہن میں بالکل پلان ہے اور اس کے اوپر میں کافی حد تک کام کر بھی چکا ہوں. صحیح. اس کے علاوہ میرا جو ہے کہ یونیورسٹی کیمپس ہم دریا خان میں لے کے آئیں. ایک یونیورسٹی کیمپس ہے, مختلف علاقوں میں اپ گریڈیشنز ہیں سکولز کی. کہیں پہ سکول ہیں ہی نہیں ہمارے حلقے میں, ان کو سکولز
مہیا پرووائڈ کرنے ہیں. تو یہ ذہن میں ہے. اس کے بعد یہ جو ہے شہر کی بری حالت ہے شہر میں بالکل, اس کے لیے ہم اچھے مارکیٹس, اچھی بازار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہم سارا کر سکیں اس میں. سر ابھی تک تو یہ باتیں تو ایک خواب و خیال تک ہی ہیں. نہیں خواب و خیال نہیں ہے یہ. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, میں بڑا میرا کلیئر مائنڈ ہے اور یہ بالکل اس میں وہ نہیں ہے. میرا ذہن میں ہے. سر تو کب تک ایکسپیکٹ کب تک کریں یہ بات؟ تو دیکھیں نا, جو بھی چاہے نیوانیز ایک اس پہ سیٹ پر آئے ہیں, چاہے نیازی سیٹ پر آئے ہیں, چاہے کوئی بھی انسان سیٹ پہ آیا ہے, خواب تو سب نے دکھایا ہے, عوام تعبیر چاہتی ہے. تو جب ہم نے آپ ہی کے حوالے سے ایک سروے کیا, پبلک سروے کیا, تو وہاں پہ ہمیں 3-4 چیزیں جو ہیں وہ زیادہ ایشوز جو ہیں پوائنٹ آؤٹ کیے گئے عوام کی طرف سے. ان میں سے فرسٹ پوائنٹ تھا کہ ہاسپٹلز میں میڈیسنز موجود ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, میڈیسنز پرووائڈ نہیں کی جاتی. سیکنڈلی, ڈاکٹر اسی میڈیسن کو کیوں پریفر کرتا ہے جو میڈیسن اس ٹائم حکومت کے پاس موجود نہیں ہے یا اس ٹائم اس مطلب ہاسپٹل میں موجود نہیں ہے. دیکھیں جی, یہ عوام کو یہ چاہیے اب کہ آپ کو اگر کوئی پرابلم ہے کسی ڈاکٹر کے پاس ساتھ تو آپ اس کے خلاف اپلیکیشن دیں, انشاءاللہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا. صحیح. جو ڈاکٹر آپ کو باہر کی دوائی لکھ کے دے رہا ہے, جو ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے کہ ہاسپٹل میں دوائی اویلیبل نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو اس کے خلاف آپ اپلیکیشن دیں, درخواست دیں, انشاءاللہ اس کے اوپر میں کارروائی کرواؤں گا. آپ کی سپورٹ 100% ہوگی لوگوں کے ساتھ. اور اگر ہم آپ کو چلیں, اگر عوام آپ تک ڈائریکٹلی اپروچ نہیں کر سکتی, اگر ہم بھی آپ تک ایک بات کو پہنچائیں عوام کی آواز بن کے, تو ہم کس حد تک آپ سے کوآپریٹ کا مائنڈ رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں نے ووٹ عوام سے لینا ہے. بالکل, میں عوام کا نمائندہ ہوں, بے شک, اور عوام کے لیے ہوں, بالکل عوام سے ہوں اور عوام کے لیے ہوں, بے شک. تو انشاءاللہ میں پوری اپنا جہاں تک جا سکا میں جاؤں گا. صحیح. سر سیکنڈ پوائنٹ جو اس ٹائم تک ہم لوگوں نے دیکھا یا عوام کی زبانی سنا, وہ یہ تھا کہ ایک نارمل انسان, ٹھیک ہے, ایک سیلیبریٹی سیف نہیں ہوتا, اسے سیکیورٹی کی ضرورت پڑتی ہے. اس ٹائم ایک عام سٹیزن جو ہے وہ بھی سیف نہیں ہے, خواہ وہ بزرگ ہے, خواہ وہ جوان ہے, وہ بچہ ہے, وہ کسی طریقے سے بھی سیف نہیں ہے. اگر میں بیسک دریا خان کے اور ان کے تھوڑے سے نواحی علاقہ جات کی بات کروں, ڈکیتی, قتل, یہ روز کا ایک پیشہ بن چکا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے, یا ابھی تک اس کے لیے آپ نے کون سا جو عمل ہے وہ لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں جی, اس کے لیے میں ڈی پی او صاحب سے ملا بھی ہوں, اور ایس ایچ اوز کو اور ڈی ایس پی سب کو میں نے کوشش کی ہے کہ ہم اس کو کسی طرح قابو پا لیں, اور انشاءاللہ ہماری تگ و دو ہے اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس کے اوپر ہم قابو پائیں گے. صحیح. اور سر لیکن اس میں ہمیں عوام کی طرف سے بھی کوپریشن کی سپورٹ کی ضرورت ہے. سر کس ٹائپ کا سپورٹ چاہتے ہیں آپ عوام سے, کائنڈلی کلیئر کریں. دیکھیں جی, عوام لا اینڈ آرڈر کو بیسیکلی توڑتے بھی عوام ہے اور فالو بھی عوام کو کرنا چاہیے. لا اینڈ آرڈر کو فالو کریں, خاص طور پہ ہمارے جو ہے ٹریفک کا ہے, یہ مسائل ہیں ہمارے شہر کے, اس کے لیے بھی میں ایک کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایسی مارکیٹ بنائی جائے جس کی وجہ سے یہ کم از کم ہمارا یہ ریڑی سسٹم جو ہے یہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے. سر اس کے علاوہ صرف ریڑی سٹی ہی جو سٹی کی ایشو ہے وہ ریڑیاں ہی نہیں ہے, سب سے بڑا ایک مین ایشو مل اس ٹائم سامنے آ رہی ہے. ایک مل کی کالک نے عوام کا جینا محال کیا ہوا ہے. اگر دوسری طرف دیکھا جائے, ایک جان سیف نہیں ہے لوگوں کی طرف سے, ڈکیتوں کی طرف سے, دہشت گردوں کی طرف سے, تو دوسری طرف اگر عام شہری نکلتا ہے تو یا تو وہ ٹرالی میں لگ جاتا ہے, یا تو ٹرالی اس پہ گر جاتی ہے, یا تو وہ اتنی اوور لوڈڈ ہوتی ہے کہ انسان پریشرائزڈ ہو کے ہی اپنی کسی بھی گاڑی کو کنٹرول یا کور نہیں کر پاتا ہے. اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی, یہ دریا خان نہیں, پورے پاکستان کا یہ پرابلم ہے. اچھا. اور اس میں پورے پاکستان میں آپ دیکھیں جہاں جہاں شوگر ملے ہیں, بارہا دفعہ اس کے اوپر میں خود بھی کر چکا ہوں. ایک بات دوسری, جب راکھ کی بات کی ہے, میں خود مل میں گیا تھا. ٹھیک ہے. مل میں کنسٹرکشن ہو رہی ہے راکھ کے کو کنٹرول کرنے کے لیے, اور میں 2 دفعہ وزٹ کر کے آیا ہوں. میں نے ڈی سی صاحب کو بھی بھیجا ہے, میں نے اے سی صاحب بھی گئے ہیں. اچھا. انشاءاللہ امید ہے چند ایک دنوں میں
یہ راکھ پہ قابو پایا جا سکے. صحیح سر, پہلے یہ سامنے آتا تھا کہ ٹرالیوں کا ایک ٹائم ہوا کرتا تھا 9 کے بعد یا اس طریقے سے ایک ٹائم ہوتا تھا, لیکن اس ٹائم کا جو ٹائم دیکھیں آپ, کسی بھی ٹائم اگر روڈ پر نکلتے ہیں تو آپ کا اپنی منزل تک, ایک تو روڈز کی حالت ماشاء اللہ ہے, وہ تو آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے سامنے ہی ہے تمام تر حال. اور اگر روڈز کو انسان سروائیو کر بھی لے روڈ سے, تو اس کے بعد جو ٹرالیز کا نظام ہے, اب آپ یہ بتائیں بائی پاس کی موجودگی میں یہ استعمال ہو رہا ہے. میں ایک بائی پاس اتنا ورکیبل نہیں ہے ابھی, اس کے اوپر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے بیسیکلی, اور میں اس کے لیے باقاعدہ ایک میگا پروجیکٹ کی فیزیبلٹی بنوا رہا ہوں کہ دریا خان کے پورے گرد ایک راؤنڈ میں رنگ روڈ بنے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور یہ ہیوی ٹریفک جو ہے اس کو ہم بند کر دیں گے دریا خان سٹی کے اندر انٹری. صحیح سر, اسٹڈی کے لحاظ سے ابھی آپ نے کہا کہ میرے مائنڈ میں 2 چیزیں ہیں, ایک اسٹڈی اور ایک ہیلتھ. اگر ہیلتھ کے لحاظ سے بات کی جائے تو نواحی علاقہ جات جتنے بھی دیہات پڑ جاتے ہیں دریا خان کے, اس میں اگر صحت مرکز ہیں تو ڈاکٹرز نہیں ہیں, ڈاکٹرز ہیں تو ان کے پاس سٹاف نہیں ہے, سٹاف ہے تو میڈیسنز اویلیبل نہیں ہیں. اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا آپ نے اس فیلڈ کے کسی سینئر سے ملاقات کی کوشش کی یا اسے کلیئر آؤٹ کرنے کی کوشش کی؟ دیکھیں جی, میں نے اس دن ایک میڈیا ٹاک ہو رہی تھی یہیں پہ ٹی ایچ کے ہاسپٹل میں, مجھ سے صحافیوں نے یہی سوال کیا تھا, اور ان کی وسادت اور آپ کی وسادت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو جو ہیلتھ کی فیلڈ میں ہیں یا جو ایجوکیشن کی فیلڈ میں ہیں, ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی ڈاکٹر باہر سے آتا نہیں ہے. یہاں پہ جو ہمارے بچیاں اور بچے پڑھنے کے لیے باہر گئے ہیں وہی واپس نہیں آنا چاہتے, تو باہر والا کون آئے گا یہاں پہ؟ ایسے ہی. تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, ابھی بھی ہم نے کچھ انڈکٹ کیے ہیں ڈاکٹرز نے, اس سے بھی کچھ بہتری آئی ہے. آگے ہم نے پھر پرپوزل دیے ہوئے ہے کہ ہمیں اور ڈاکٹرز کی ضرورت ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو اس میں مشکلات ہیں. مین پرابلم یہ ہے کہ ریموٹ ایریا ہونے کی وجہ سے, بیکورڈ ایریا ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں ہمارے اپنے بچے اور بچیاں جو باہر پڑھنے جاتے ہیں وہ واپس نہیں آتے. بالکل ایسے ہے سر. اگر ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ کی بات کی جائے تو اس ٹائم ایک مل میں اسکول موجود ہے, گرلز اسکول ہے, وہاں پر اگر ٹیچرز کی تعداد کی بات کی جائے تو پہلی بار ان میں کمی ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے عملے کی تو وہاں پر یہ سسٹم ہے کہ وہاں پر جو جھاڑو والا ہے وہ میل ہے, جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ ہمارے معاشرے کو جانتے ہیں, ماشاء اللہ خود میاں والی سے ہیں, تو آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہے کہ ایک بیکورڈ علاقہ ہے, بیکورڈ بھی نہیں کروں گی, ایک باپردہ علاقہ ہے, تو یہاں پر بچیوں کو ایک لڑکیوں کے اسکول میں اسی لیے ایڈمیشن دلوایا جاتا ہے پردے کے ایشو کی وجہ سے, کو ایجوکیشن میں نہیں ڈالا جاتا. اگر وہاں پر بھی جھاڑو والا میل ہوگا یا کوئی بھی میل ہوگا تو آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ بات کچھ سیٹل رہے گی. اس کے علاوہ اگر بات ٹیچرز کی حد تک کی جائے تو میتھمیٹکس ایک بیسک سبجیکٹ ہے. ٹھیک ہے, آپ نے کہا کہ ہمارے ڈاکٹرز ہمارے پاس نہیں آنا چاہتے, پہلے ہم ڈاکٹرز بنائیں تو صحیح, اتنی ایجوکیشن ہم پرووائڈ تو کریں. یہاں پر جو میں نے مل کے اسکول کا, صرف اگر میں آپ کو صرف مل کی اسکول کی بات کروں, وہاں پہ میتھمیٹکس کی ٹیچر نہیں ہے, وہاں پر انگلش کی ٹیچر نہیں ہے, کیمسٹری اور بایولوجی کی ٹیچر نہیں ہے. اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ نے کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے کسی انسان سے کوئی میٹنگ کی, یا اس کو آپ کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملک میں بہت بڑے بڑے مسائل ہیں. یہ جھاڑو والا مسائل جو ہے نا, اس کو رہ نہیں دیں. جھاڑو کون دے رہا ہے؟ اچھا چلیں, اگر ہم جھاڑو کو اسکپ کر دیں تو ٹیچر کو تو نہیں کر سکتے. ٹیچر کو نہیں کر سکتے. دیکھیں میری اس دن بھی میٹنگ ہوئی ہے, ہمارے پاس شارٹیج ہے ٹیچرز کی, ٹیچرز وہاں پر اویلیبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں اور سے لائیں گے تو اسکول میں نہیں ہوگا ٹیچر, یہ نہیں ہوں گے. اس لیے ہم ابھی وزیر اعلیٰ نے منظوری ہو رہی ہے انشاءاللہ جلد, اس میں اپنا 35,000 کے قریب ایجوکیٹر جو بھرتی کر رہے ہیں پورے پنجاب میں, تو اس میں کسی حد تک ہم کوشش کریں گے کہ کمی پوری ہو جائے ٹیچرز کی اسکولوں میں. تو اس ٹائم تک آپ کے مائنڈ میں یہ پوائنٹ ہے؟ بالکل ہے, میں بالکل اسکیپ نہیں ہوا, میں ہر چیز پہ نظر ہے میری. صحیح. اس کے علاوہ سر یہ تو عوام کے وہ کویسچنس تھے جو میں نے آپ سے کیے, جو عوام کے سوالات تھے, یا وہ پوائنٹس تھے جو میں نے دیکھے, جو میں نے ریڈ کیے ایک عوام ہونے کے ناطے, ایک سٹیزن ہونے کے ناطے. آپ مجھے یہ بتائیں ایسے کون سے وہ پوائنٹس ہیں جو آپ دیکھتے ہیں جس کو آپ ایک مین پوائنٹ سمجھتے ہیں
کہ یہ پہلا وہ گول ہے جسے میں نے اچیو کرنا ہے، یا پہلی دریا خان کی ایسی کمی ہے جس کی وجہ سے دریا خان ڈاؤن ہے یا اتنا سامنے کھل کر نہیں آتا جتنی اس کے پاس فیسلٹیز ہیں؟ اگر آپ دیکھ لیں تو ہمارے پاس مل موجود ہے، اگر کاشتکاری کے لحاظ سے دیکھ لیں تو الحمدللہ ہمارا ایک دریا خان کا، اگر کاروبار کے لحاظ سے دیکھ لیں تو دریا خان کا ایک ناموں میں نام ہے. تو آپ اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کون سا ایسا اپنا گول رکھتے ہیں جسے آپ کو لگتا ہے آپ کو سب سے پہلے اچیو کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو سب سے زیادہ تو یہ ہے کہ دریا خان سٹی کی جہاں تک بات ہے، دریا خان سٹی کو بیڈلی ایک رنگ روڈ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. دریا خان سٹی کو کم از کم 300 بیڈز کا THQ چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. دریا خان سٹی کو مدر اینڈ چائلڈ کیئر ہاسپٹل علیحدہ چاہیے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ دریا خان سٹی کو ایک اچھی 2-3 مارکیٹس ایسی چاہیے جس سے تھوڑا سا رش، اس ایک ہی روڈ کے اوپر جو رش ہے اس میں کمی لائی جا سکتی ہے، شہر کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے، اور شہر کی انٹرنس اور ایگزٹس جو ہیں ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے. صحیح. سر، اس کے علاوہ کوئی ایسا پیغام جو آپ ہماری عوام کو میرا دریا خان کی اسکرین کے حوالے سے دینا چاہیں؟ دیکھیں جی، میں آپ کی توقعات میرے سے بالکل بجا ہیں، لیکن مجھے آپ ٹائم دیں. ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کے لیے بہت سارا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے لیے 5 سال بھی ویسے تو کم ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے آپ 5 سال دیں گے. ٹھیک ہے. میں آپ کو چینج لا کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. کیا یہ آپ چیلنج اور پرومس کرتے ہیں؟ میرا چیلنج بھی ہے اور میرا پرومس بھی ہے. یہ 5 سال کے عرصے میں انشاءاللہ کیا کیا چینج دیکھیں گے ہم دریا خان میں؟ آپ دریا خان کو بالکل چینج، ایک خوبصورت ماڈل سٹی دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں، امید کرتے ہیں سر کہ اللہ پاک آپ کو توفیق دے اور یہ ہمیں میرا خواب ہے دریا خان سٹی کو خوبصورت ماڈل سٹی بنانا انشاءاللہ، اور دریا خان تحصیل کو سکولوں سے اور ہیلتھ سے آراستہ کرنا انشاءاللہ. صحیح. سر، ایک بات اور بتائیں گے کہ ابھی تک جیسے گاؤں وغیرہ میں عمار خان نیازی صاحب نے بھی ابھی یہی بات ڈسکس کی کہ آپ لوگوں کی جتنے فنڈز آ رہے ہیں وہ آپ نے گاؤں کی سائڈ پہ کچھ ڈیولپمنٹ کا ورک کروایا، کچھ پلی وغیرہ کا کام کروایا. کائنڈلی آپ ہم سے شیئر کر سکیں گے وہ کون سے ایسی ایریاز ہیں اور کس حد تک ورک ہوا؟ دیکھیں آلموسٹ 18 یوسیز ہیں میری کانسٹیٹوئنسی میں، اور آلموسٹ ساروں میں 18 کے 18 یوسیز میں نے یہ کروایا. اچھا، ساروں میں ہو رہا ہے. آپ سیٹسفائیڈ ہیں؟ نہیں، میں اس لیے نہیں ہوں کہ تھوڑے ہیں پیسے اور ہونے چاہیے تھے. اگر پیسے اور ہوں تو اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ انشاءاللہ میں اویلیبل ہوں، میں ہر وقت اویلیبل ہوں. میں عوام میں رہتا ہوں. ایک بات اور، اگر جب عوام کے اندر گئی، میرا ایک سوال جو میں پرسنلی بھی آپ سے کرنا چاہوں گی، اگر مجھے کوئی ایشو ہو، کوئی ایسا ایشو جو صرف عرفان اللہ خان نیازی ہی سولو کر سکتا ہے، میرا سینئر ہونے کے ناطے، ہمارے علاقے کا ایک ہیڈ ہونے کے ناطے، کیونکہ ایک کنگ کی طرح ہی سامنے آتا ہے MNA اور MPA، تو مجھے یہ بتائیں، میں نے اگر عرفان اللہ خان کو اپروچ کرنا ہے، میں لاہور نہیں جا سکتی، میرے پاس سیل فون نمبر نہیں ہے، میں کسے اپروچ کروں گی؟ میرا سیل فون نمبر لے لیں آپ. سر میں تو لے لوں گی، سب تو لیں گے نا. آپ اناؤنس کر دیجئے گا نا، میرا نمبر 0300 778 9000 میرا نمبر ہے. میں ہر وقت اویلیبل ہوں نمبر پہ. ہاں، کئی دفعہ میرے کانسٹیٹوئنسی میں ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سگنلز نہیں ہوتے فون، ادھر تو میرا فون 24 آور بند. چلیں سر، پھر ہم آن ایئر انشاءاللہ ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں گے. میں بند میرا نہیں ہوتا. ہاں، اسمبلی میں کئی دفعہ اسمبلی میں چونکہ جیمر لگے ہوئے ہیں، وہاں جب ہم گھستے ہیں تو فون بند ہو جاتے ہیں. تو اس کے علاوہ میرا فون 24 گھنٹے کھلا ہے عوام کے لیے. اور اگر ایک اور چیز بھی ہے، اگر کئی دفعہ فون بند ہو نا، تو میں نے ایک چیز اور نوٹ کی ہے کہ واٹس ایپ کال ہو جاتی ہے، کہ سگنل نہیں ہے آپ کے تو واٹس ایپ کے سگنلز ہوتے ہیں، واٹس ایپ کال بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہو گیا. I'm available. میں ہر وقت اویلیبل ہوں قوم کے لیے. سر، ہم یہی امید کریں گے کہ آپ، میں اپنی قوم، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے دریا خان کے لیے، اپنی تحصیل کے لیے، اپنے ضلع کے لیے میں ہر وقت اویلیبل ہوں. چلیں، بہت شکریہ سر. تھینک یو ویری مچ. دیکھتے رہیے میرا دریا خان، ہم سب کی پہچان.